محمد رفیق میرے تھانے کا سب سے زیادہ ذہین ASI تھا۔ اس میں آگے بڑھنے کا بہت عزم اور حوصلہ تھا، اس لیے میں اسے کام کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کرتا تھا۔ میں نے ASI کو اب تک اپنی کامیابیوں کے بارے میں بھی بتایا۔ جب اسے ریحان کی خون والی الٹیوں کے بارے میں پتہ چلا تو وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ پھر گمبھیر لہجے میں اس نے کہا، ملک صاحب، یہ دونوں بہت خطرناک ہیں۔ اگر ریحان کی موت واقعی زہر خورانی سے واقع ہوئی ہے تو پھر شاہدہ یا نجیب میں سے کوئی ایک اس کا قاتل ہے۔ ہاں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں اس کے قاتل ہوں۔ میں نے کہا، انہوں نے ملی بھگت سے ریحان کو اپنے راستے سے ہٹایا ہو۔ 1 ماہ پہلے ہونے والی ان دونوں کی شادی بھی اسی جانب اشارہ کرتی ہے۔ ASI نے کہا، ملک صاحب، ان خطرناک افراد کو ایک لمحے کے لیے بھی نظر سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہیے، اسی لیے تو میں نے تمہیں ان کی ڈبل نگرانی کا حکم دیا ہے۔ میں نے کہا، ویسے میں کل اوپر بات کرنے والا ہوں۔ میں ریحان کی لاش کا پوسٹ مارٹم کروانے پر زور دوں گا، پھر سارا کچا چٹھا سامنے آ جائے گا۔ ویسے ریحان کی لاش میں تو اب صرف ہڈیاں ہی بچی ہوں گی، اور یہی ہڈیاں چیخ چیخ کر یہ اعلان کریں گی کہ حامل حاضہ کی موت کس طرح واقع ہوئی تھی، طبعی یا غیر طبعی، اور اگر غیر طبعی تو اس موت کا سبب کیا تھا، زہر خورانی؟ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر معنی خیز انداز میں محمد رفیق کی آنکھوں میں دیکھا اور سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، تم تو جانتے ہی ہو کہ پوسٹ مارٹم کس ظالم شے کا نام ہے۔ وہ بڑی ادا سے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ آئندہ روز ASI محمد رفیق چک جمرہ نہ جا سکا۔ اس کی چھوٹی بچی کی طبیعت کافی دن سے خراب چلی آ رہی تھی۔ صبح جب اس کی حالت زیادہ ہی بگڑ گئی تو اسے سول اسپتال میں داخل کروانا پڑا۔ میں نے از خود رفیق کو چک جمرہ جانے سے روک دیا، کیونکہ اسپتال میں اپنی بیٹی کے پاس موجود رہنا اس کے لیے زیادہ ضروری تھا۔ میں تھانے کے ضروری امور نمٹا کر اپنے علاقے کے SP صاحب سے ملنے چلا گیا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ متعلقہ DSP صاحب بھی SP کے دفتر میں اس وقت موجود تھے۔ روح کا ذکر سن کر SP صاحب سنجیدہ ہو گئے اور انہوں نے مجھے تمام واقعات بالتفصیل سنانے کو کہا۔ میں نے الف سے یہ تک پوری کہانی اپنے افسران کے گوشے گزار کر دی۔ SP صاحب کافی دیر تک سوچ میں ڈوبے رہے، پھر انہوں نے کہا، بھائی صفدر حیات، یہ روح کا چکر تو اپنی سمجھ سے باہر البتہ۔ انہوں نے ذرا توقف کر کے میری آنکھوں میں جھانکا اور کہا، تم نے ریحان علی کی موت کا جو واقعہ بیان کیا ہے اس میں خاصی جان نظر آتی ہے، خاص طور پر ریحان کی بیوی اور دوست کے درمیان پائے جانے والے تعلقات کی روشنی میں، اور تم نے بتایا کہ شاہدہ نے 1 ماہ پہلے نجیب سے شادی بھی کر لی ہے۔ جی سر، بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا، کئی افراد اس بات کے گواہ ہیں کہ نجیب اپنے دوست کی زندگی میں اس کی بیوی سے عشق لڑاتا رہا تھا۔ اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ DSP صاحب نے SP صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں، ان کا تقیہ کلام تھا۔ SP صاحب نے خوش دلی سے کہا، جی شاہ جی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ DSP شبیر شاہ نے کہا، سر، آپ تو روحوں وغیرہ کے واقعات پر یقین نہیں رکھتے، لیکن میں ان پر پختہ یقین رکھتا ہوں۔ اس قسم کے روحوں سے متعلق بہت سے واقعات خود میرے ساتھ بھی پیش آ چکے ہیں۔ میں نے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے روح کی کرشمہ سازی دیکھی ہے۔ پھر وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولے، صفدر حیات نے ریحان کی روح سے ملاقات کا جو واقعہ بیان کیا ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ میرا خیال ہے ریحان علی طبعی موت نہیں مرا، اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کوئی نہ کوئی مذموم کارروائی کی گئی ہے، ورنہ اس کی روح صفدر حیات سے رابطہ نہ کرتی۔ اگر انہیں نجیب کی شکایت کی ہے تو اس کا سیدھا سادہ مطلب یہی ہے کہ وہ شخص کسی بھی طور ریحان کی موت میں ملوث ہے۔ اس کے بعد DSP صاحب نے اپنے ساتھ پیش آنے والے روحوں سے متعلق 2-3 واقعات کی تفصیل بھی سنا ڈالی۔ SP صاحب نے کہا، اس چکر میں پڑنے کی چندہ ضرورت نہیں کہ ریحان کی روح نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ ریحان کا خون کی الٹیاں کرتے ہوئے مرنا اور شاہدہ کا شوہر کی زندگی میں اس کے دوست سے عشق لڑانا ہی کافی ہے۔ اس بنا پر میں تمہیں ریحان کی لاش بالفاظ دیگر اس کی ہڈیوں کا پوسٹ مارٹم کرانے کی اجازت دیتا ہوں۔ اس کام کے لیے جس قسم کی قانونی تیاری ضروری ہو وہ تم کر لو۔ اس کے بعد کچھ دیر ہمارے درمیان دوسرے موضوعات پر باتیں ہوتی رہیں، پھر میں نے واپسی کی اجازت طلب کر لی، جو خوش دلی کے ساتھ دے دی گئی۔ میں SP صاحب کے کمرے سے باہر آیا تو DSP صاحب بھی میرے ساتھ ہی آ گئے۔ پھر ہمارے درمیان لگ بھگ آدھے گھنٹے تک موجودہ معاملے پر تبادلہ خیال ہوتا رہا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے روحوں کے معاملات ان کا خصوصی موضوع ہوں۔ وہ گہری دلچسپی سے ایک ایک بات کریت کر مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میں پرجوش انداز میں ان سے ہاتھ ملا کر واپس تھانے آ گیا۔ اپنے افسرانہ بالا سے مشورہ کر کے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ریحان کی قبر کو آئندہ روز صبح صبح کھولا جائے اور علاقے کے لوگوں کو اس بارے میں قطعاً کچھ معلوم نہ ہونے پائے، ورنہ وہاں ہجوم لگ جاتا اور اڑتی اڑتی یہ خبر نجیب تک پہنچتی تو وہ ہوشیار ہو سکتا تھا۔
ویسے میں یہ کام گورکن کو اعتماد میں لے کر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اگلی صبح میں اپنے ارادے پر عمل نہیں کر سکا۔ گزشتہ رات آخری پہر اچانک بارش شروع ہو گئی۔ صبح تک قبرستان میں اچھی خاصی کیچڑ ہو گئی اور بارش بھی وقفے وقفے سے جاری تھی۔ برستی بارش میں قبر کو کھولنا میں نے مناسب نہ سمجھا اور یہ کام آئندہ دن پر رکھ دیا اور خود فی الوقت چک جمرہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ چک جمرہ میں میری پوری توجہ نجیب کے خاندان کی طرف مرکوز ہو گئی۔ ASI زما خان کو میں اپنے ساتھ لایا تھا۔ ASI محمد رفیق کی تحقیق سے مجھے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ نجیب کی پہلی بیوی سلمہ اس کی تایا زاد تھی۔ ہم سیدھے نجیب کے تایا کے پاس پہنچ گئے۔ امانت علی چک جمرہ کے ایک نزدیکی گاؤں کا چھوٹا زمیندار تھا۔ اس نے ہمیں عزت سے اپنے گھر میں بٹھایا۔ ہماری تواضع کے احکامات صادر کرنے کے بعد اس نے پوچھا، ملک صاحب آپ خیریت سے تو آئے ہیں نا؟ میں نے کہا، امانت علی میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنے آیا ہوں۔ کس قسم کی ضروری باتیں؟ وہ قدرے پریشان ہو گیا۔ ان باتوں کا تعلق تمہارے سابق داماد نجیب اللہ سے ہے۔ میں نے کہا۔ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے تاثرات ابھرے۔ چہرے کے عضلات کے بگاڑ نے مجھے بتا دیا کہ وہ نجیب کے لیے اپنے دل میں نفرت کا سمندر رکھتا تھا۔ اس نے روکھے لہجے میں کہا، ملک صاحب یہ بدبخت ہمارے لیے مر چکا ہے۔ میں نے کہا، یہ تمہارے دلی جذبات ہیں اور میں تمہیں ایسا سوچنے سے روک نہیں سکتا، مگر حقیقت یہی ہے کہ وہ زندہ ہے۔ وہ زندہ ہو یا مردہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، نہ دلچسپی۔ امانت علی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، جب سے اس نے میری بیٹی پر گھناؤنا الزام لگایا ہے مجھے اس کی شکل سے نفرت ہو گئی ہے۔ اب میں اس کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ وہ ایک باپ تھا۔ سلمہ کے حوالے سے یہی مشہور تھا کہ وہ اپنی کسی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی تھی اور یہ بات مشہور کرانے میں یقیناً نجیب ہی کا ہاتھ رہا ہوگا۔ میں نے امانت علی کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے محتاط الفاظ کا سہارا لیا اور کہا، تمہیں یہ بات کس طرح پتہ چلی تھی کہ تمہاری بیٹی سلمہ نجیب کے گھر سے غائب ہے؟ میں نے فرار کو غائب کا لبادہ پہنا دیا تھا۔ وہ بولا، یہ لگ بھگ 1 سال پہلے کی بات ہے اور ہم تک یہ اطلاع خود اسی شیطان نے پہنچائی تھی۔ نجیب کے لیے تم جس قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہو اسے پتہ چلتا ہے کہ تم اس سے شدید نفرت کرتے ہو۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ غصے سے بولا، ایسے خبیث انسان سے صرف اور صرف نفرت ہی کی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ نجیب تمہارا بھتیجا لگتا ہے۔ آپ کو بالکل ٹھیک پتہ چلا ہے۔ وہ گمبھیر آواز میں بولا، وہ میرے چھوٹے بھائی شرافت علی کا اکلوتا بیٹا ہے۔ شرافت علی صرف نام ہی کا نہیں بلکہ کردار کا بھی شرافت علی تھا۔ اب وہ زندہ ہے اور نہ اس کی بیوی۔ اللہ دونوں مرحومین کو جنت نصیب کرے اور اس مردود نجیب کے لیے دنیا ہی جہنم بن جائے۔ بات کرتے کرتے وہ جوش میں آ گیا۔ میں نے شرافت علی کے منہ کو دیکھ کر سلمہ کو نجیب سے بیاہ دیا، لیکن اس احسان فراموش نے مجھے بہت گہرا دلی صدمہ پہنچایا ہے۔ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ سلمہ اس قسم کا کوئی قدم اٹھائے گی۔ وہ بہت ہی غیرت والی لڑکی تھی۔ پتہ نہیں نجیب نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ آخری جملہ امانت علی نے بڑے حسرت ناک انداز میں ادا کیا تھا۔ میں نے کہا، امانت علی میں تمہاری دلی کیفیت کو سمجھ رہا ہوں، اس لیے اگر تمہیں میرا کوئی لفظ سخت محسوس ہوا ہو تو نظر انداز کر دینا، میں اپنے فرض سے مجبور ہوں۔ اس نے پوچھا، آپ نجیب کے بارے میں کس قسم کی تفتیش کر رہے ہیں؟ میں اس کا خاندانی پس منظر، کردار اور اعمال کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہا ہوں۔ ایک خاص معاملے میں مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور وہ خاص معاملہ کون سا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ کیا اس کا تعلق میری بیٹی سلمہ سے تو نہیں؟ فی الحال تو نہیں، میں نے کہا، لیکن ممکن ہے آگے چل کر کوئی تعلق نکل آئے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو انکاری انداز میں ہلاتے ہوئے بولا، ملک صاحب خدا کے واسطے میری بیٹی کے معاملے کو نہ اچھالیں۔ جو نقصان اٹھانا تھا وہ ہم اٹھا چکے، مزید بے عزتی اور چرچا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ جہاں بھی ہے اللہ اسے خوش رکھے۔ میں نے پوچھا، تمہاری باتوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تم نے سلمہ کے حوالے سے نجیب کے بیان پر یقین نہیں کیا تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ سلمہ اس قسم کا قدم اٹھا ہی نہیں سکتی، وہ قطعیت سے بولا۔ اولاد کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہوتا ہے۔ والدین کی غالب اکثریت انہیں ٹھیک اور راست سمجھتی ہے اور ان سے ایسی ویسی کسی بات کی توقع نہیں کرتی، اس لیے جب اس قسم کا کوئی واقعہ سامنے آتا ہے تو ان کے لیے ناقابل یقین ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، امانت علی میں تم سے یہ بحث کرنے نہیں آیا کہ سلمہ کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی۔ تم مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ جب تمہیں نجیب کی بات کا یقین نہیں آیا تو تم نے اپنے طور پر بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے کیا اقدام کیے؟ میں نے اسے اپنے تمام رشتہ داروں کے پاس تلاش کیا تھا، اس نے بتایا۔ اس تلاش کا نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔
کیا تم نے اس کی گمشدگی کی کوئی رپورٹ وغیرہ بھی درج کروائی تھی؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ وہ بات دراصل یہ ہے ملک صاحب کے سلمہ کے غائب ہونے اور نجیب کے الزام نے میری تو مت ہی مار دی تھی۔ پھر کسی نے ہمیں سمجھایا کہ تھانے وغیرہ میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، ابھی تک تو معاملہ 4 آدمیوں میں ہے، جب پولیس کچہری ہوگی تو پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا۔ امانت علی کی بیٹی اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں یہ وقت آنے سے پہلے موت کے منہ میں چلا جاتا ملک صاحب۔ میں عزت دار آدمی ہوں، اپنی اس قدر بے عزتی برداشت کیسے کر سکتا ہوں؟ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، جناب پھر یہ بھی تھا کہ سلمہ نجیب کے گھر سے غائب ہوئی تھی، اس کی گمشدگی کی رپورٹ بھی اسی علاقے میں درج کرائی جا سکتی تھی۔ میں یہاں چک جھمرا کے دور دراز گاؤں میں بیٹھا کیا کر سکتا ہوں؟ انسان چاہے تو کہیں بھی بیٹھ کر کچھ بھی کر سکتا ہے، میں نے کہا۔ بس اس کا عزم پختہ اور ارادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ خیر، میں نے رک کر چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نجیب پر کام تو کر ہی رہا ہوں، اس سلسلے میں بھی اسے ٹٹول کر دیکھ لوں گا۔ وہ حیرت بھری نگاہ سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ نجیب پر کس قسم کا کام کر رہے ہیں؟ میں نے اسے اصل معاملات سے بے خبر رکھتے ہوئے کہا، اس کام کا تعلق اس کی بیوی سے ہے۔ نجیب کی بیوی؟ وہ اچھل پڑا۔ اس کے رد عمل نے مجھے بتا دیا کہ وہ نجیب کی دوسری شادی سے لا علم تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ہاں میں اس کی دوسری اور حالیہ بیوی کی بات کر رہا ہوں۔ تو کیا اس نے شادی بھی کر لی؟ اس کی حیرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے بتایا، ابھی 1 ماہ پہلے اس نے شادی کی ہے۔ کس سے؟ کون ہے وہ؟ اس عورت کا نام شاہدہ ہے، میں نے بتایا، اور وہ اسی قصبے کی رہنے والی ہے جہاں کے ریلوے اسٹیشن پر نجیب ڈیوٹی کرتا ہے۔ وہ متذبذب انداز میں بولا، اچھا یہ تو نئی خبر ہے، مجھے اس بارے میں پہلے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ امانت علی نے پوچھا، شاہدہ کے بارے میں آپ اور کیا جانتے ہیں؟ بس ابھی اتنا ہی جانتا ہوں، میں نے کہا، مزید معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، شاہدہ کے بارے میں بھی اور نجیب سے متعلق بھی۔ وہ بولا، آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ آپ کی تفتیش اور تحقیق کا تعلق براہ راست نجیب کی بیوی شاہدہ سے ہے، پھر اب نجیب کے بارے میں کیوں چھان بین کرتے پھر رہے ہیں اور اس جستجو میں یہاں میرے پاس بھی چلے آئے ہیں؟ میں نے کہا، میں جس گتھی کو سلجھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں اس میں شاہدہ اور نجیب کے کردار ملوث ہیں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ نجیب کی یہ دوسری شادی ہے اور 1 سال پہلے اس کی بیوی سلمہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی تھی، تو میں سلمہ اور نجیب کے پس منظر سے آگاہ ہونے کے لیے چک جھمرا آیا ہوں۔ لیکن آپ نے جو کچھ بتایا ہے وہ اس کے سراسر برخلاف ہے جو نجیب نے مشہور کر رکھا ہے۔ خیر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ امانت علی نے کہا، ملک صاحب میں نے آپ کو وہی کچھ بتایا ہے جو حقیقت ہے، میری سلمہ اس قسم کی حرکت کر ہی نہیں سکتی، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ میں نے خلوص دل سے کہا۔ اس نے کہا، ملک صاحب کیا آپ مجھے اس گتھی کے بارے میں کچھ بتائیں گے جس کو آپ سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ابھی نہیں، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا، ویسے بھی اس معاملے کا تم سے براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ امانت علی سے ملاقات کے بعد یہ تو معلوم ہو گیا کہ دنیا میں اس کا کوئی اور نہیں تھا، لہٰذا اس کے کہیں آنے جانے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ اب میں بآسانی اسے ٹارگٹ بنا کر ریحان والے معاملے کو حتمی شکل دے سکتا تھا۔ جب ہم واپس تھانے پہنچے تو رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ آئندہ روز میں نے ریحان کی قبر کھلوا کر اس کی لاش کی باقیات کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ دوسرے دن ایک سنسنی خیز رپورٹ مجھے پڑھنے کو مل گئی۔ ریحان کی مبینہ روح کا اشارہ اور میرا اندازہ 100% درست ثابت ہوا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں بڑے واضح الفاظ میں یہ بتایا گیا تھا کہ ریحان کی موت زہر خورانی کے سبب واقع ہوئی تھی۔ اسے کھانے پینے کی کسی شے میں ایک سریع الاثر زہر دیا گیا تھا۔ ASI محمد رفیق نے موجودہ صورت حالات سے آگاہ ہوتے ہی مجھ سے کہا، ملک صاحب ہمیں فوری طور پر ان دونوں کو گرفتار کر لینا چاہیے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ نجیب اللہ کے گھر چلنے کی تیاری کرو، ASI نے کہا۔ ملک صاحب کیوں نہ ہم رات ہونے کا انتظار کر لیں، اس وقت وہ دونوں گھر ہی میں ملیں گے، دونوں کو الگ الگ جگہ سے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، میں نے کہا۔ کسی انتظار کی ضرورت نہیں، ہم تھوڑی دیر میں یہاں سے نکل جائیں گے، تم 2 کانسٹیبل کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پہنچو اور نجیب اللہ کو گرفتار کر کے تھانے لے آؤ۔ میں شاہدہ کی گرفتاری کے لیے ان کے گھر جاؤں گا۔ ٹھیک ہے سر، ASI نے کہا اور میرے کمرے سے نکل گیا۔ اس وقت دوپہر ہو چکی تھی۔ ASI نے مجھے بتا دیا تھا کہ نجیب اللہ دوپہر 2 بجے ایک چکر گھر کا لگاتا تھا، اس سے پہلے وہ 10 بجے گھر آتا تھا۔ یہ اس کے درمیان کا وقت تھا اور اس وقت 1 بجنے والا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ محمد رفیق کو ریلوے اسٹیشن پر ہی مل جائے گا۔ فوری تیاری کے بعد میں اور ASI اپنے اپنے مشن پر روانہ ہو گئے۔
میں نے اپنے ساتھ ایک ہوشیار اور چابک دست قسم کے کانسٹیبل کو بھی لے لیا۔ اس کانسٹیبل کا نام افتخار حسین تھا۔ ریلوے کے وہ رہائشی کوارٹرز اسٹیشن سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے۔ ان کا طرز تعمیر خاصا پرانا تھا۔ ہمیں جس کوارٹر کے دروازے پر دستک دینا تھی اس کا نمبر 183۔ یہ 3 کمروں پر مشتمل ایک بنگلہ نما کوارٹر تھا۔ ابھی ہم ان کوارٹرز کے قریب نہیں پہنچے تھے کہ مجھے کانسٹیبل آفتاب کی جھلک دکھائی دے گئی۔ وہ کوارٹر کی نگرانی پر مامور تھا۔ دن میں اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی، رات کو اس کی جگہ کانسٹیبل طارق سنبھال لیتا تھا۔ آفتاب نے ہمیں اپنی جانب آتے دیکھا تو ہمارے پاس چلا آیا۔ میں نے اسے پوچھا، کیا خبریں ہیں بھائی؟ وہ مؤدب انداز میں بولا، سر جی آج تو دونوں گھر پر ہی ہیں۔ گھر پر ہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیا پہلے وہ دونوں گھر سے باہر ہوتے ہیں؟ وہ جلدی سے بولا، نہیں جی میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ اس کی بیوی تو گھر پر ہی رہتی ہے مگر نجیب تو روزانہ ڈیوٹی پر جاتا تھا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ آج نجیب ڈیوٹی پر نہیں گیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور اس وقت وہ دونوں اندر کوارٹر میں موجود ہیں؟ جی بالکل یہی بات ہے، وہ جلدی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے کوارٹر کے سامنے پہنچ کر تھوڑی دیر تک تنقیدی نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ کوارٹر کی عمارت خاصی بوسیدہ ہو چکی تھی۔ کئی سالوں سے اس پر رنگ و روغن نہیں کیا گیا تھا۔ کسی زمانے میں وہ بڑی شاندار عمارت رہی ہوگی مگر اب بوسیدگی کا نمونہ بن کر رہ گئی تھی۔ کوارٹر کا دروازہ لکڑی کا تھا، باؤنڈری وال زیادہ اونچی نہیں تھی، اس لیے یہ اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا تھا کہ دروازے کے پیچھے ایک کشادہ صحن موجود ہے۔ کوارٹر کی اصلی عمارت اس کے بعد آتی تھی۔ میں نے چوبی دروازے پر دستک دے دی۔ پہلی دستک رائگاں گئی تو کانسٹیبل افتخار حسین نے بڑے دھواں دار انداز میں دروازے کو پیٹ ڈالا۔ تھوڑی دیر کے بعد کوارٹر کے اندر سے کچھ آوازیں آئیں۔ وہ کسی کے قدموں کی آوازیں تھیں، کوئی اندرونی کمرے میں چل رہا تھا۔ میں نے باؤنڈری وال سے جھانک کر دیکھا۔ اس وقت سامنے والے کمرے کا دروازہ کھل گیا اور کھلے ہوئے دروازے میں میں نے ایک حسین و جمیل چہرے کو دیکھا تو میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ وہ یقینی طور پر شاہدہ تھی۔ میں اس کی دلکشی اور حسن کے قصے سن چکا تھا۔ دروازے پر نمودار ہونے والا وہ چہرہ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی پریشان ہو گیا۔ میں نے بڑی وضاحت سے اس کا رنگ بدلتے دیکھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہاں کوئی گڑبڑ ہو۔ میں نے باواضح بلند کہا، بی بی دروازہ کھولو، میں نجیب سے کچھ ضروری باتیں کرنے آیا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے وہ اندر کی جانب دوڑ لگا دے گی، مگر اس نے میرے احساس کی تصدیق نہیں کی اور یک ٹک وہیں کھڑی میری جانب دیکھتی رہی۔ اس کے دیکھنے میں حیرت سے زیادہ خوف شامل تھا۔ اس کا سبب فوری طور پر میری سمجھ میں یہی آیا کہ میں اس وقت اپنی یونیفارم میں تھا اور پولیس والوں کو دیکھ کر لوگ گھبرا ہی جاتے ہیں۔ میں نے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں۔ دروازہ کھولو یا پھر نجیب کو باہر بھیجو، میں اسے چند باتیں کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ وہ چند لمحے تذبذب کی کیفیت میں رہی۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگایا کہ وہ کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی طرف سے جواب آیا، میں اس وقت گھر میں اکیلی ہوں اس لیے دروازہ نہیں کھول سکتی۔ آپ کو نجیب سے کیا کام ہے؟ کام جس سے ہے اسی کو بتایا جا سکتا ہے، میں نے کہا۔ وہ بولی، تو پھر آپ ریلوے اسٹیشن چلے جائیں، نجیب آپ کو وہاں مل جائے گا۔ میں آپ لوگوں کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، نجیب نے مجھے سختی سے منع کر رکھا ہے۔ میں نے تصدیق طلب نظر سے کانسٹیبل آفتاب کی طرف دیکھا۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا تھا کہ آج نجیب گھر سے نہیں نکلا اور شاہدہ کا کہنا تھا کہ وہ ہمیں اسٹیشن پر مل جائے گا۔ کانسٹیبل نے میری نگاہ کا مطلب سمجھ لیا اور جلدی سے بولا، سر جی یہ جھوٹ بولتی ہے، نجیب ابھی تک گھر سے نہیں نکلا۔ کانسٹیبل نے مصلحتاً اپنی آواز خاصی دھیمی رکھی تھی۔ میں نے شاہدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم ابھی ریلوے اسٹیشن ہی سے آ رہے ہیں، نجیب تو وہاں ہمیں نہیں ملا، ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ آج ڈیوٹی پر نہیں تھا، پتہ نہیں پھر وہ کہاں چلا گیا۔ شاہدہ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہاں سے تو مجھے یہی بتا کر گیا تھا کہ ریلوے اسٹیشن جا رہا ہے۔ میں نے شاہدہ کو خاصا بے قرار محسوس کیا۔ میری چھٹی حس بار بار مجھے اشارہ دے رہی تھی کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ میں نے کہا، وہ صبح کتنے بجے گھر سے گیا ہے؟ وہ روزانہ 8 بجے گھر سے نکلتا ہے۔ میں روزانہ کی نہیں آج کی بات کر رہا ہوں، آج بھی وہ اتنے ہی بجے اسٹیشن گیا ہے، اس نے کہا۔ میں نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ ڈیوٹی کے دوران میں بھی گھر کے چکر لگاتا رہتا ہے، اس کا پہلا چکر 10 بجے، دوسرا چکر 2 بجے اور تیسرا چکر 5 بجے لگتا ہے۔ اس وقت 1 بج رہا ہے، کیا اس نے صبح 10 بجے والا چکر لگایا تھا؟